بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے اور اس تاریخ کو دو اہم واقعات پیش آئے۔ ایک تو غزوہ بدر اور دوسرا ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات۔ آج کے درس میں مختصر گزارشات انشاءاللہ کچھ غزوہ بدر کے حوالے سے کروں گا اور کل کے درس میں انشاءاللہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگر آپ حضرات توجہ سے بیدار ہو کے تھوڑی دیر کے لیے بات سنیں گے انشاءاللہ تو بہت فائدہ ہوگا۔ غزوہ بدر اصل میں اسلام کی وہ پہلی فتح ہے جو اللہ کریم نے اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ 10 سال مسلمان مکہ مکرمہ میں مارے کھاتے رہے، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ جب ہجرت فرما کر مدینہ میں مسلمان آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو پھر بھی کافروں کی شرارتیں رکی نہیں، بلکہ کوئی نہ کوئی شرارت ان کی پھر بھی جاری رہی۔ پھر انہوں نے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا، اس میں بہت سارے لوگوں نے مال لگایا اور اس کے اندر ان کا پروگرام یہ تھا کہ جتنا بھی نفع ہوگا اس سے ہم ہتھیار خریدیں گے، اس سے فوج تیار کریں گے اور پورا لاؤ لشکر تیار کر کے مدینہ پر حملہ کر کے نعوذ باللہ مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ذریعے سے پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ نکلو، ہم نے اس قافلے کا راستہ روکنا ہے۔ سب کو حکم نہیں دیا گیا، بس اس وقت جو لوگ نکل کھڑے ہوئے بس انہیں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل کھڑے ہوئے۔ اس قافلے کی قیادت اس وقت حضرت ابو سفیان کر رہے تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ ان کو بھی شک لگا ہوا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے قافلے پر حملہ ہو۔ یہ اصل میں کڑیاں ملتی گئی، اسباب ملتے گئے، تو انہوں نے بھی اپنے کچھ جاسوس پہلے سے آگے بھیجے ہوئے تھے۔ ان جاسوسوں نے آ کر خبر دی کہ بھئی مسلمانوں کا یہ ارادہ ہے۔ تو ابو سفیان نے 2 کام کیے۔ ایک تو یہ کہ جس راستے سے آنا تھا وہ راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، راستہ بدل لیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ ایک آدمی تیز رفتار اس کو مکہ میں بھیجا اور جا کر کہا کہ اعلان کرو تمہارا قافلہ لٹنے والا ہے، اپنے قافلے کو بچا لو۔ تو اس آدمی نے جب جا کر بتایا تو اس وقت ابو جہل نے یہ کہا کہ اچھا مسلمانوں کی اتنی ہمت کہ وہ ہمارے قافلے پر حملہ کریں گے، تو ابھی ہم ان کو مزہ سکھاتے ہیں۔ تو ابو جہل نے لشکر تیار کیا اور تقریباً 1000 کا لشکر بمائے ساز و سامان، اس وقت کا جو بھی جدید جنگی سامان تھا اس کے ساتھ وہ تیار ہو کے نکلا۔ ان کے ساتھ لڑکیاں بھی تھیں، عورتیں بھی تھیں، تاکہ وہ میدان میں مردوں کو غیرت دلائیں اور انہیں واپس نہ بھاگنے دیں، اور اس کے ساتھ وافر کھانے پینے کی مقدار چیزیں وہ لے کر نکلے۔ تو جس وقت وہ لوگ وہاں سے نکلے اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ تجارتی قافلہ تو نکل گیا ہے، اب جنگی قافلہ آ رہا ہے۔ یعنی پہلے جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے مسلمان، صرف اس قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ اب پتہ چلا کہ اب تو جنگی لشکر آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ان سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم ہے، آپ کا کام ہے حکم دینا، ہمارا کام ہے پورا کرنا۔ آپ حکم دیں جو بھی، ہم اس کو پورا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مہاجرین تو پہلے بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، تو یہ جو انصار مدینہ یہ بھی کچھ مشورہ دیں، ان کا کیا خیال ہے۔ تو پھر ایک صحابی مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایسا جملہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کی وجہ سے چمک اٹھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا هاهنا قاعدون ان هاهنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد بھی آئے، آپ بھی تشریف لے چلیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے ہو کر ہم دشمنوں سے لڑیں گے۔ تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، نبی علیہ السلام کا چہرہ خوشی کی وجہ سے چمک اٹھا۔ پھر ایک اور صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، آپ کی پیروی کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے صلح ہے ہماری بھی اس سے صلح ہے، جس کی آپ کے ساتھ، آپ کی جس کے ساتھ جنگ ہے اس کے ساتھ ہماری بھی جنگ ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں دیں، ہم آگ میں چھلانگیں لگا دیں لگا دیں گے، اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں کود جائیں گے، دور دراز علاقوں میں ہمیں بھیج دیں ہم چلے جائیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو نبی علیہ السلام اور زیادہ خوش ہوئے۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی اللہ پاک نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ یہ جو 2 قافلے ہیں ان میں سے ایک قافلے پر تمہیں ضرور فتح ملے گی۔ ہاں جی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر اس کے بعد شمار کیا کہ جو بچے ہیں انہیں واپس کر دیا جائے، لیکن 2 بچے ایسے تھے کہ ان کا ذوق شوق دیکھ کے نبی علیہ السلام نے انہیں اجازت دی اور وہ اپنی ایڑیوں کے بال کھڑے ہو رہے تھے، ایڑیوں کے بال ہے جی۔ تو آج ہمارے بچے دیکھا نا میرے بھائی، تلوار اٹھانا، تیر چلانا اس زمانے میں، آج کل کی جنگ وہ بٹن کی ہے، لیکن اس زمانے میں ہاتھ کی جنگ ہوتی تھی۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے بچوں میں وہ جذبِ جہاد، وہ شوق شہادت نہیں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بچوں میں ہوتا تھا۔ تو بہرحال جب میدان میں پہنچے، بدر کا میدان، تو وہاں پر دیکھا کہ کافروں کا جو لشکر ہے وہ پہلے پہنچ کے اچھی جگہ کنواں اور وہ جو ہموار بالکل برابر جگہ ہے وہ انہیں مل گئی ہے، اور مسلمانوں کے جو نا حصے میں وہ جگہ آئی جو ریتلی ہے، وہاں پر پانی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دعاؤں میں لگے۔ ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں گزاری، اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہوئے، اور ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا تھا فتح و نصرت کا، تو یا اللہ اس وعدے کو پورا فرما دیں۔ یا اللہ یہ جماعت ہے چھوٹی سی، اگر یہ جماعت ناکام ہوگی کہ صحابہ کرام کی جماعت، تو یا اللہ آپ کی زمین پر پھر عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہے جی۔ یہ دعائیں ایسی آہوزاری، ایسا رو رو کر نبی علیہ السلام ساری رات اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے رہا نہ گیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو آ کر کمر سے پیچھے سے نبی علیہ السلام کو پکڑ لیا، وہ یا رسول اللہ بس کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے، بس مدد آ جائے گی، ٹھیک ہے، رونا دیکھا نہیں کیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تسلی دی، اور اس کے بعد پھر بارش ہوئی۔ بارش بھی رحمت ہوتی ہے نا، یعنی اگر اللہ پاک اپنے بندوں سے راضی ہو تو پھر بارش کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے۔ بارش ہوئی، گرمی کا موسم ہے، روزے رکھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جی، اور سخت گرمی کا موسم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ادھر کیچڑ ہو گیا، کافر پھسل کے گرتے ہیں، اور مسلمانوں کی جو ریت تھی وہ اپنے حصے کی وہ جم گئی، حوض بنا لیا صحابہ کرام نے، پانی جمع کر لیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اخلاق کی تعلیم دی، جنگ کے اصول سکھائے، لڑائی کے اصول سکھائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے دشمنوں کو کہ اگر تمہیں پانی کی ضرورت ہو تو ہم سے لے سکتے ہو۔ اللہ اکبر! آج یہ اسرائیلی کتے ٹینکر وہاں پانی کا آیا، بچے وہاں جمع ہوئے کہنے لے کر پانی کے لیے، اور اوپر سے بم گرا دیا، سارے بچے شہید ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بھی انسان، کون ان کو انسان کہتا ہے؟ جو بچے وہاں پانی لینے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اوپر سے بم گرا دیا جاتا ہے۔ اور بدر میں دیکھیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بھی اصول بتائے، فرمایا اگر تمہیں پانی کی ضرورت ہو نا ہم تمہیں پانی دیں گے، پانی تم لے جا سکتے ہو۔ تو اس کے بعد پھر جب میدان جنا سامنے لگا تو ادھر سے کافروں نے یہ کہا کہ ہمارے مقابلے میں 3 بندے بھیجو، ایک بندہ 2 بندے 3 بندے لڑتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے مہاجرین میں سے انصار میں سے 3 بندے نکالے، کہنے لگے تم کون ہو؟ ہم فلاں فلاں۔ کہنے لگے نہیں تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، ہماری برادری کے بندے بھیجو، یہ مہاجرین میں سے بھیجو۔ تو پھر حضور پاک نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے قریش والو، اللہ کے دشمن آج اللہ کا دین کا چراغ بجھانے کے لیے آئے ہیں، اٹھو آج اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اٹھو اور ان اللہ کے دشمنوں کو آج شکست دے دو۔ سیدنا علی کو فرمایا علی اٹھو، حمزہ تم بھی اٹھو، عبیدہ تم بھی اٹھو۔ تینوں حضرات آئے تلواریں لیے ہوئے میدان میں، ایک ہی وار میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے دشمن کو ختم کر دیا۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے دشمن کو ایک ہی وار میں جہنم کے گھاٹ اتار دیا۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر لڑتے رہے، پھر ان کے پاؤں کاٹ کے گر پڑے، اور سیدنا علی رضی اللہ آگے بڑھے اور ان کے دشمن کو بھی ختم کر دیا، اور عبیدہ رضی اللہ کو اٹھا کر لائے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے قدموں میں رکھا، اور عبیدہ رضی اللہ کو پتہ تھا کہ ابھی میں شہید ہو جاؤں گا، تو وہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں شہید ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں تم شہید ہو۔ پھر شہید ہو گئے۔ پھر بڑے عرصے کے بعد ایک دفعہ نبی علیہ السلام یہاں سے گزرے صحابہ کرام کی، تو خوشبو کی اتنی زیادہ خوشبو یہاں سے آ رہی تھی، یہ جو مقام بدر ہے وہاں حضرت عبیدہ رضی اللہ کی قبر ہے وہیں پر، بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں سے خوشبو بہت آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ یہاں عبیدہ کی قبر ہے جو بدر میں شہید ہوئے تھے، یہاں تمہیں پتہ ہے ان کی قبر ہے، ان کی قبر سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ ہے جی۔ پھر اللہ پاک نے مدد فرمائی، 1000 کا لشکر جو اپنے ساتھ عورتیں بھی لے کر آئے، گانے بجانے کے آلات بھی لے کر آئے، سارے جنگی ساز و سامان بھی لے کر آئے، اور مسلمان کتنے ہیں؟ 313 ہیں جی۔ تو پھر اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی،
فرشتے آئے، پھر 40 جنات بھی آئے اس میدان کے اندر لڑنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود فرشتوں کو تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان دشمنوں، ان کافروں کے گردنوں پہ مارنا، ان کے جوڑ جوڑ پہ مارنا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جس وقت ہم تلوار اٹھاتے تھے کسی کو مارنے کے لیے، اوپر سے کوڑا ایسے لگتا تھا اور کافر کی لاش وہاں پڑی ہوتی تھی، اور فرمایا ہمارے جن کو ہم مارتے تھے اور جن کو فرشتے مارتے تھے ان میں فرق یہ ہوتا تھا کہ فرشتوں کی مار کی وجہ سے ان کے پورے جل جاتے تھے، انگلیوں کے اوپر جلنے کے نشان پڑ جاتے تھے، گردن پر جلنے کے نشان پڑ جاتے تھے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام خود بھی تشریف لائے، جبرائیل علیہ السلام خود بھی تشریف لائے۔ اور یہ جو فرشتے آئے تھے نا بدر میں، ان کے بارے میں لکھا ہے مفسرین نے، ان کی وردیاں ابھی تک انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، جو بدر میں وردیاں پہن کر آئے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی سبز اپنا زرد رنگ کی پگڑیاں، سفید قسم کا لباس ہیں جی، وہ آج تک انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ جہاں بھی مجاہدین اللہ کے راستے میں شرعی جہاد کرتے ہیں تو وہ فرشتے آ کر وہاں ان کی مدد کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ میں نے خود پڑھا ہے کتاب میں کہ جب روس نے یہ حملہ کیا تھا اور ہمارے مجاہدین ان کو جب ایک کمزور سا مجاہد 3-4 روسیوں کو قید کر کے پکڑ کے لے آیا ہے جی، تو اس کے بعد جب ان کے ترجمان سے بات ہوئی کہ ایک آدمی تمہیں پکڑے، اس نے کہا اس نے ہمیں نہیں پکڑا، ہمیں تو وہ جو جنہوں نے بجلی کا لباس پہنا ہوا تھا انہوں نے ہمیں پکڑا، وہ کہاں انہوں نے دوبارہ دکھاؤ جنہوں نے بجلی کا لباس پہنا ہوا تھا ہے جی۔ اور عجیب قسم کے واقعات ہیں جی۔ پھر یہ قریب کے دور میں امریکہ نے جو حملہ کیا اس میں بھی ہے جی فرشتوں کا نازل ہونا، ایسے واقعات لوگوں نے دیکھے۔ پھر کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر تو اللہ کے فرشتے ابھی تک موجود ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک امریکی جو ان کا ایک وزیر ہے، جو سابقہ کوئی وزیر نے سابقہ کوئی فوجی جنرل رہ چکا ہے، تو اس نے کہا کہ جو ہم نے ٹینک بنائے ہیں ان کی چادر اتنی مضبوط ہے کہ یہ جو حماس جو مجاہدین ہیں ان کے پاس جو راکٹ ہے اس وقت چادر کو بھی ختم نہیں کر سکتا، چھین جائے کہ پورے ٹینک کو تباہ کر دیں۔ اس نے کہا کہ یہودیت سے اللہ ناراض ہو چکا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غیبی مدد ان کے غیب سے کوئی مدد ہو رہی ہے ان کی، یہ بغیر اس نے بیان دیا ہے جو نیٹ کے اوپر موجود ہے۔ تو بات اگر مسلمان بھائیوں، غزوہ بدر میں پھر اللہ پاک نے اپنی مدد کا یہ نقشہ دکھایا کہ 70 کافروں کی لاشیں زمین پہ تڑپ رہی ہیں، 70 قیدی بن چکے ہیں، 14 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی لاشیں گندے کنویں میں پھینکو، ہیں گندے کنویں میں پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑی، حضور نے فرمایا کہ تم کتنے برے میرے ساتھی ہو، کتنے برے دشمن ہو تم، ہیں جی میں تمہارے پاس آیا، اللہ تمہیں کامیاب کر دے، لیکن تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، میں نے تم سے اچھے اخلاق سے پیش آیا، تم میرے ساتھ برے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اب بتاؤ اللہ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہوا، تمہارے ساتھ جو وعدہ ہوا پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ سنتے ہیں، حضور نے فرمایا تم سے بہتر سنتے ہیں، صرف جواب نہیں دے سکتے، صرف جواب نہیں دے سکتے۔ تو آج کا جو دن ہے یہ پہلی میرے مسلمان بھائیوں وہ حق و باطل کی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کا نام رکھا یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، حق و باطل کا دن۔ کون سا؟ حق و باطل کے فرق کا دن، کہ آج اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، حق والے کون ہیں، باطل والے کون ہیں، یہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جنگ بدر کے اندر آپ کے صحابہ کرام شریک ہوئے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور پاک نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ یہ سارے لوگوں سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ بالکل اس طرح جو آپ کے صحابہ بدر میں شریک ہوئے نا، جیسے وہ تمام لوگوں سے افضل ہیں، جو فرشتے بدر میں آ کر لڑے تھے وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں، وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے مسلمان بھائیو۔ اور ابو جہل کی جب سر کاٹ کے لائے نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی جنگ کے اندر، اب دیکھو نا کتنا بڑا دشمن تھا، نبی علیہ السلام نے اپنی امت کا فرعون کہا ہے اسے۔ جنگ بدر کے اندر بتائیے کیا دعا مانگ رہا تھا لوگوں کو نا تسلی دینے کے لیے۔ آج تو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہک جاتے ہیں اور لوگوں کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ ابو جہل پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ ابو جہل کہہ رہا تھا اے اللہ جو حق سچ پر ہے آج اس کو فتح دینا، جو ناحق ہے، جو رشتے ناطے توڑنے والے آج اس کو شکست دینا۔ یہ دعا کر کے اپنے لوگوں کو ابھار رہا تھا کہ ہم حق پر ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جب سر کٹا نبی علیہ السلام کے قدموں میں لا کے ڈالا تو حضور پاک علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا اور حضور علیہ السلام کو بتایا یا رسول اللہ یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے۔ حضور نے فرمایا واللہ، ہاں اللہ کی قسم، لا الہ غیرہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ آج اللہ نے میری امت کے فرعون کو ہلاک کر دیا ہے۔
اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جو تھا اس سے بھی یہ سخت تھا، کیونکہ اس نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن یہ ایسا بد نصیب تھا کہ مرتے وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن اللہ نے بتا دیا یہ غزوہ بدر جو ہے نا میرے مسلمان بھائیوں، یہ غزوہ بدر ہے، یہ اصل میں قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ایک سبق ہے کہ مسلمان کبھی یہ نہ دیکھیں ہماری لشکر ہمارا کام ہے، ہماری فوج کام ہے، ہمارے پاس اسلحہ کام ہے۔ مسلمانوں کے مددگار وہ اللہ ہیں۔ کون ہیں؟ یہ میں بھی نہیں کہہ رہا، ایک اصول یہ جو غزوہ ہوا ہے اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ مانگ رہے تھے نا اللہ کس کے ساتھ ہے، تو اللہ نے فرمایا جو بعد میں زندہ بچے تھے نا کافر، فرمایا تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر باز آ جاؤ گے نا آئندہ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اہل ایمان کا مقابلہ میں آنے سے باز آ جاؤ گے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر پھر لوٹ کے آؤ گے تو ہم بھی آئیں گے۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ اگر تم لوٹ کے آؤ گے نا تو ہم بھی وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جمعیت تمہارے لشکر تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ میرے بھائی ایمانداری صبر جتنے آپ یہاں بیٹھے ہو، کتنے سینکڑوں ممالک مل کر افغانستان پہ حملہ کرتے ہیں اور ادھر صرف چند مجاہدین ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ اگر یہ واقعہ پہلے زمانے میں پیش آتا تو اس کا ذکر قرآن میں آتا کہ نہیں؟ امریکہ اور اس کے حوالی یوں شکست کھا کے بھاگیں گے، ہیں جی، پورے کمرے ڈالوں کے چھوڑ کے بھاگیں گے، اسلحے کے ڈپو چھوڑ کے بھاگیں گے اور اتنے بڑے ذخائر چھوڑ کے بھاگیں گے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ مسلمانوں کے لیے غزوہ بدر قیامت تک کیا ہے؟ سبق، کیونکہ اللہ نے اسی آیت میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو بدر کا یہ سبق قیامت تک ہے میرے مسلمان بھائیوں، کہ جو اہل ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے خواب انشاءاللہ کبھی تعبیر وہ پوری نہیں ہوگی ان کے خوابوں کی، اور کبھی ان کے خواب انشاءاللہ پورے نہیں ہوں گے۔ تو یہ چند گزارشات تھی جو غزوہ بدر کے حوالے سے آج میں نے عرض کر دی، اور کل انشاءاللہ